کے اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جنات کی وہ خدمات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے وہ کرتے تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے بڑی بڑی 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کام لیتے تھے ان میں سے جو بڑے بڑے کام بتائے گئے ہیں یہاں اس آیت کریمہ میں وہ 4 ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ محاریب بنواتے تھے۔ محاریب محراب کی جمع ہے، اور محراب کسی بھی مکان یا جگہ کے مخصوص حصے کو کہتے ہیں جو اس مکان میں سب سے اعلیٰ ہو، اشرف ہو، معزز ہو، اور اسی وجہ سے مسجد کی اس جگہ کو جو خاص امام کے کھڑے ہونے کے لیے تیار کی جاتی ہے اس کو مسجد کا محراب کہتے ہیں، چونکہ وہ مخصوص جگہ ہے، سب سے اعلیٰ افضل جگہ ہے جہاں نماز کے اندر امام نے کھڑا ہونا ہے۔ اور پرانے زمانے میں بادشاہ جو اپنے بادشاہی محل میں مخصوص کمرہ، مخصوص وہ جگہ جو صرف اپنے ہی لیے خاص رکھتے تھے، جس میں ہر بندے کو آنے جانے کی بغیر اجازت نہیں ہوتی تھی، تو اس کو بھی محراب کہتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اسی معنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس کمرے کو محراب کہا گیا ہے جو بیت المقدس میں جہاں ان کی عبادت کے لیے ان کا مخصوص کمرہ تھا، جس میں جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا قرعہ ان کے نام نکلا تو ان کو بھی اسی کمرے میں وہ ٹھہراتے تھے۔ حتیٰ کہ جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایک موقع پر ایک دن وہ واپس آئے، کمرہ تو بند کر کے گئے، اس کے اندر حضرت مریم اکیلی بچی تھی، لیکن دیکھا دروازہ کھولا تو اندر ان کے پاس ایسے پھل موجود ہیں، ایسا رزق موجود ہے جو اس موسم کا بھی نہیں ہے اور اس علاقے کی پیداوار بھی نہیں ہے۔ اس علاقے میں وہ پھل ہوتا نہیں اور اس موسم میں بھی وہ پھل نہیں ہوتا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل اس بند کمرے کے اندر موجود ہے۔ تو اب انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس یہاں کیسے پہنچ گیا، کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ جب تو بند کمرے میں بے موسمہ جو اس علاقے میں اس کا نام و نشان نہیں ہے اس بچی کو اپنے خزانہ غیب سے پھل دے سکتا ہے، تو پھر میں بھی اولاد کا محتاج ہوں، میرا کوئی بچہ بیٹا نہیں ہے، تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ تو اللہ کو دعا کا یہ انداز ایسا پسند آیا، پہلے بھی تو وہ مانگتے ہوں گے، یہ تو نہیں کہ پہلے دعا نہیں کرتے ہوں گے، اللہ کو وہ انداز ایسا پسند آیا کہ اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ فرما دیا کہ وہ بیٹا ہم نے اس کا نام بھی خود اپنی طرف سے رکھ دیا ہے یحییٰ، اور اس نام کا اس سے پہلے کوئی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو محراب اس کمرے کو بھی کہا جاتا ہے جو یوں کسی کا مخصوص ہو۔ صوفیاء کے اندر خانقاہوں میں جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، تو تسبیح خانے کو جو کمرہ صرف عبادت کے لیے مختص ہو اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ اور لفظ محراب مستقل پوری مسجد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عربی کتابوں کے اندر صحابہ کرام میں جس نے جہاں جہاں کوئی مسجد تعمیر کی تو ان کو محاریب صحابہ کہا جاتا ہے۔
تو صحابہ کی مسجد کے لیے بھی لفظ محراب استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک گویا مخصوص جگہ ہوتی ہے کہ عام مکانات ایسے نہیں ہوتے جو درجہ، جو مقام، جو شرف اور بزرگی، عظمت اللہ نے مسجد کے مکان کے لیے رکھی ہے، وہ کسی اور محل کو بھی، کسی اور بڑے سے بڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت کو وہ شان، وہ مرتبہ ایمان والوں کے ہاں حاصل نہیں ہے جو ایک مسجد کو حاصل ہے، چاہے وہ مسجد سادے سیدھے انداز میں بنی ہو، لیکن اللہ کا گھر ہونے کی نسبت سے اس کو بڑا شرف حاصل ہے۔ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے، پہلے یہ مسجدوں کے محراب نہیں تھے، ایسے یہ سیدھی دیوار ہوتی تھی، بعد میں یہ مسجدوں کے محرابوں کا رواج آیا ہے، اور اس رواج کی ایک وجہ تو یہی ہوئی کہ امام کی عظمت کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے مخصوص جگہ ہونی چاہیے، اور دوسری اس کی وجہ ضرورت تھی کہ اس طرح سے امام کھڑا ہوتا ہے تو پوری ایک صف ایک امام کی وجہ سے مصروف ہو جاتی ہے، اور اگر الگ آگے جگہ بن جائے گی تو اب ایک بندے کی جگہ، دو بندوں کی جگہ وہاں مصروف ہوگی، باقی ساری صف میں مسجد میں نمازی کھڑے ہو سکیں گے۔ تو چونکہ اس وقت محراب بعد میں بنائے گئے، مسجدیں تو پہلے سے تھیں، محراب آگے کو الگ اضافہ کیا گیا، تو پھر یہ مسئلہ ہوا کہ محراب الگ مکان ہے اور مسجد الگ مکان ہے، لہٰذا اب اعتکاف والا محراب میں نہیں جا سکتا، اور اسی طریقے سے امام اگر مکمل طور پہ محراب کے اندر کھڑا ہو گیا اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے تو امام الگ مکان میں سمجھا جائے گا اور مقتدی الگ مکان میں سمجھا جائے گا، اور امام اور مقتدی کا ایک جگہ میں ہونا یہ نماز کی جماعت کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا مکان واحد ہو۔ اس لیے امام چھت پہ کھڑا ہو، مقتدی نیچے کھڑے ہوں، یا مقتدی امام نیچے کھڑا ہو، مقتدی چھت پہ کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہاں کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ بھی اعتکاف والا بھی محراب میں نہیں جا سکتا، کیونکہ محراب مسجد سے خارج الگ بعد میں بنایا گیا، اور امام جب کھڑا ہو نماز پڑھانے کے لیے تو ایڑھی کو پیچھے کر کے کھڑا ہو تاکہ ایڑھی اس کی محراب سے خارج ہو، مسجد کے اندر ہو، اس طریقے سے نماز پڑھائے۔ مگر اب جو مسجدیں بنتی ہیں، اب جب ہم مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، جب مسجد کی باقاعدہ افتتاح آغاز کرتے ہیں، اس وقت سے ہم محراب والی جگہ کو بھی مسجد کا حصہ ہی بناتے ہیں، مسجد ہی میں شامل کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لیکن ہوتی وہ شروع سے ہی مسجد کا حصہ ہے۔ اس کی نیت پوری انتظامیہ کی طرف سے، مسجد بنانے والوں کی طرف سے پہلے ہی سے مسجد ہی کی ہوتی ہے، اور مسجد کی اس جگہ کی ہوتی ہے جو صرف نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے اب اگر اعتکاف والا اس جگہ میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر امام کی ایڑیاں پیچھے نہ ہوں اور وہ محراب ہی کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی تو پھر بھی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام اس لیے اب بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہاں اگر برآمدے میں مصلی ہو تب بھی تھوڑا سا ایڑی کی جگہ پیچھے ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ کہ تاکہ جو عوام الناس ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا امام تو الگ مقام میں کھڑا ہے، الگ جگہ میں کھڑا ہے، ہم الگ جگہ میں کھڑے ہیں۔ تو لوگوں کے اشتباہ سے بچنے کے لیے پھر اولا اور مستحب یہ لکھا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ امام ایڑھی پیچھے کو کر کے کھڑا ہو، ورنہ اب جو محراب ہیں یہ مسجد کا حصہ ہیں، مسجد میں داخل ہیں، یہ مسجد سے خارج اور باہر نہیں ہیں۔ دوسرا کام جو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے لیتے تھے وہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَمَاثِيلَ، مورتیاں بنانا، جس کو ہم تصویر کہیں، جیسے کوئی بندے کی مورتی، مجسمہ بنانا ہے، نقشہ بنانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں جو تاریخی روایات ہیں وہاں اس میں باقاعدہ یہ مجسمے، تصویریں جانداروں کی بھی، غیر جانداروں کی بھی، غیر جانداروں میں پھر دونوں قسمیں، جماد، پتھر، مٹی کی طرح مکانات جو ہیں یہ بھی، اور درخت فصلات جو نمو و بڑھوتری والے ہیں یہ بھی، ان کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی تھیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ ان کی شریعت میں تصویر منع نہیں تھی۔ تصویر کا منع ہونا یہ اسلام کا خاصہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو دین تھے وہ صرف حکم شرعی بتلاتے تھے، نیکی کرنا یہ نیکی ہے اس کو کرو، یہ گناہ ہے اس سے بچو۔ لیکن جو دین اسلام ہے اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس نے چونکہ قیامت تک رہنا ہے، اس کے بعد اب کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی اور دھرم انسانوں کے لیے نہیں آنا، اس لیے اللہ نے اس کو اب مستقل طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو اسلام کے اندر پھر یہ ہے جیسے نیکی کا حکم ہے تو نیکی کے جو اسباب ہیں جو نیکی تک لے جاتے ہیں ان کا بھی باقاعدہ حکم ہے، ان کو بھی اختیار کرو۔ جیسے گناہ سے روکا ہے تو وہ اسباب، ذرائع، وسائل جو گناہ تک لے جاتے ہیں ان سے بھی روکا ہے۔ اسباب گناہ سے روکنا یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ پہلے دینوں کے اندر گناہ سے منع ہوتی تھی، لیکن اسباب گناہ، دوائی گناہ، ان سے منع نہیں ہوتا تھا، وہ حرام نہیں تھے۔ اسلام کے اندر یہ بھی منع ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو گناہ تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کا اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ آپ اس راستے سے بھی نہ جائیں جس راستے میں گناہ کا خطرہ ہے، آپ وہ کام ہی نہ کریں جس کام میں اللہ کی نافرمانی کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے چونکہ تصویر یہ بت پرستی تک لے جاتی ہے، یہ اس تک لے جاتی ہے کہ انسان اس کے احترام میں حد سے بڑھ کے یہ بت پرستی تک جو گئے ہیں، مجسمے بنا کے، بت بنا کے ان کی پوجا پاٹ، وہ اپنے خیال میں نیک لوگوں کی پہلے تصویریں رکھا کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی بہت سے عقیدت مند، یہ جی میرے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ جی میرے فلاں کی ہے، میرے فلاں کی ہے، لیکن اللہ کے بندے کبھی سوچتے نہیں کہ نبیوں کی تصویر تو نہیں ہے تو پیر نبی سے بڑھ کے آ گیا ہے۔ نبی کی تصویر تو آپ کی بیٹھک میں نہیں ہے، آپ کے مکان میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے اپنے پیر صاحب کی تصویر جو لگائی ہے، یہ میرے والد صاحب تھے، یہ میرے دادا جی تھے۔ یاد رکھیے جس کمرے میں تصویر ہے اس کمرے میں نماز نہیں ہوتی، یعنی کامل نہیں ہوتی۔ تو اب بتائیے وہاں والد صاحب کی تصویر ہے، دادا جی کی تصویر ہے، استاد صاحب کی تصویر ہے، اور اگر پیر صاحب کی تصویر ہے تو نماز نہیں ہوتی، اتنی نحوست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا جس جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہ صریح حدیث ہے۔ تو یہ اس لیے تصویر چونکہ بت پرستی تک جان لے جانے کا ذریعہ بنی، حرام کا ذریعہ بنی، گناہ کا ذریعہ بنی، تو بت پرستی حرام تھی، اس لیے اسلام نے اس کا ذریعہ بننے کی وجہ سے تصویر کو بھی مستقل حرام قرار دے دیا ہے۔ لیکن اس مذہب میں، اس دین میں چونکہ جائز تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے دوسرا کام جو لیتے تھے وہ یہی تماثیل، مورتیوں کا تھا۔ اور تیسرے کام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اتنے بڑے بڑے برتن بنواتے تھے ان سے جیسے پورا ایک حوض ہوتا ہے، پورا ایک تالاب ہوتا ہے، اتنا بڑے بڑے برتن تانبے کے جنات سے بنواتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور چوتھا فرمایا وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں، قدور قدر سے ہے، قدر ہانڈی دیگ کو کہتے ہیں، وہ برتن جس میں سالن پکایا جائے اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں۔ تو قدور اتنی بڑی بڑی دیگیں، راسیات جیسے پہاڑ ایک جگہ پر ٹکا ہوا ہے، ان کو راسیات کہا جاتا ہے۔ انسان اس کو ہلا نہیں سکتا، زور بھی لگائے تو اپنی جگہ سے اٹھا کے ہٹا نہیں سکتا۔ تو وہ اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں کہ کئی بندے بھی مل کے اگر اس دیگ کو اٹھانا ہٹانا چاہیں تو وہ نہیں ہٹا سکتے تھے۔ وہاں جنات ہی پہلے پتھر کے اندر نیچے چولہا بناتے اور اس کے اوپر پھر دیگ بناتے، اور وہ دیگ مستقل وہاں رہتی۔ اس دیگ کو ہٹانا اٹھانا، اس کی وہیں صفائی ہوتی، وہیں دھونا ہوتا، وہیں اس میں کوئی چیز
चीज़ पकाई जाती। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतने बड़े बड़े बर्तनों की वजह से एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तेरी मखलूक का एक दिन का खाना करना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह ने अपने मौजज़े के तौर पे उनको बता दिया कि जितना खाना तैयार किया था जो बज़ाहिर सारी मखलूक़ात के लिए था, लेकिन एक मछली ने आकर के सारा खा लिया और इसके बाद भी कहने लगी मुझे तो अल्लाह रोज़ाना इससे भी ज़्यादा देता है। तो इसलिए ये बर्तन, ये चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नात से बनवाते थे। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं इअमलू आल दाऊद शुक्रा, आए दाऊद का ख़ानदान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं आए दाऊद का ख़ानदान, आए दाऊद वालो, दाऊद से निस्बत ताल्लुक़ रखने वालो, नस्बी ताल्लुक़ है या उम्मती होने का ताल्लुक़ है, ईमान इस्लाम का ताल्लुक़ है, तो तुम सब पर लाजिम है, अमर का सीगा है, वाजिब है तुम पर कि तुम अल्लाह का शुक्र करो। और शुक्र में उश्कुरू का लफ्ज़ नहीं फरमाया, इअमालू का लफ्ज़ फरमाया। एक शुक्र जैसे मैंने अगले दिन अर्ज़ किया कौली होता है कि बंदा ज़ुबान से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुबान से कहता है सॉरी, ज़ुबान से कहता है तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया, अल्लाह तु तेरा भला करे, जज़ाकल्लाह। ये लफ्ज़ बोलना ये कौली शुक्र है, लेकिन असल शुक्र वो अमली शुक्र है कि इंसान अल्लाह की दी हुई उस नेमत को जिस पर शुक्र कर रहा है उसको शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करे, बस ये उस नेमत का शुक्र है। औलाद अल्लाह की नेमत है, उनको खुदा का इताअत गुजार बनाइए, फरमा बरदार बनाइए, उनको नेक बनाइए, ये औलाद वाली नेमत का शुक्र है। और अगर औलाद को माहौल ऐसा दिया, उनका निज़ाम, उनका उठना बैठना वज़ाकता, अगले दिन मैंने अर्ज़ किया था 5 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा होता है, क्या वो हमें कह रहा होता है कि मुझे अंग्रेज़ी लिबास पहना के भेजो? वो कह रहा होता है मुझे टाई लगा के भेजो, मुझे फ़लाँ फ़लाँ करके भेजो? ये हम खुद करते हैं। हमने खुद उनको पहले से, अभी वो माँ की गोद में होता है उसी वक़्त से उसको अंग्रेज़ वाला लिबास पहनाना शुरू करते हैं। बच्चे का मुतालबा तो नहीं होता, ये तो हमारी तहज़ीब है, हमारी तरबियत है, हमारा उनके साथ बर्ताव है कि हम उसको कौन सा माहौल दे रहे हैं। इसलिए हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदियों का माहौल देते हैं या ईसाइयों का माहौल देते हैं या इसका युहव्विदान या युनस्सिरानी या मजूसियों का माहौल देते हैं, ये माँ बाप माहौल देते हैं। बच्चे का तो उस ज़हन खाली होता है, वो तो खाली तख्ती है जो उस पर नक्श करोगे। हाँ, जब तुम उसकी सोसाइटी का ख्याल नहीं रखोगे, किन के साथ उठ रहा है बैठ रहा है, इसके दोस्त कैसे हैं, तो फिर दोस्तों का भी असर पड़ता है। इसलिए कुरान कहता है क़यामत के दिन इंसान अफसोस करेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मेरी फलाने से दोस्ती ना होती, कि उस दोस्ती के बुरे असरात मेरे ऊपर पड़े जिसकी वजह से मैं खैर से महरूम रहा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को अमली शुक्र का हुक्म फरमाया और साथ एक शिकवा भी फरमाया, और वो हमसे फरमाया व कलीलुम मिन इबादियश शकूर, फरमाया नेमतों में तो डूबे हुए हैं, चारों तरफ से नेमते ही नेमते हैं, नेमते ही नेमते हैं, लेकिन शुक्र करने वाले मेरे बंदे बहुत कम हैं। कलीलुम मिन इबादियश शकूर, बहुत थोड़े हैं मेरे ऐसे बंदे जो मेरी नेमतों का शुक्र करते हैं, कदरदानी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक शुक्र अता फ़रमाए और अल्लाह की नेमतों को उनकी कदरदानी करते हुए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करने